جب عیسائی افواج نے اسپین کو فتح کیا تو اس وقت اسپین کی زمین پر مسلمانوں کا اتنا خون بہا یا گیا کہ فاتح فوج کے گھوڑے جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کی ٹانگیں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون میں ڈوبی ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا گیا، آئے روز قتل و غارت کے بازار گرم کیے۔ جب قابض افواج کو یقین ہو گیا کہ اب اسپین میں کوئی بھی مسلمان زندہ نہیں بچا ہے تو انہوں نے گرفتار مسلمان فرما روا کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ واپس مراکش چلا جائے جہاں سے اس کے آباء و اجداد آئے تھے۔ قابض افواج غرناٹہ سے کوئی 20 کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ جب عیسائی افواج مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملک سے نکال چکیں تو حکومتی جاسوس گلی گلی گھومتے رہے کہ کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے فورا شہید کر دیا جائے۔ جو مسلمان زندہ بچ گئے وہ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جا بسے اور وہاں جا کر اپنے گلوں میں سلیبیں ڈال لیں اور عیسائی نام رکھ لیے۔ اب بظاہر اسپین میں کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا، مگر عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ کو یقین تھا کہ اب بھی سارے مسلمان قتل نہیں ہوئے، بہت سارے ضرور چھپ کر اور اپنی شناخت چھپا کر زندہ ہیں۔ اب مسلمانوں کو باہر نکالنے کی ترکیبیں سوچی جانے لگیں اور پھر ایک منصوبہ بنایا گیا اور پورے ملک میں اعلان ہوا کہ جو مسلمان دوسرے کسی اسلامی ملک میں جانا چاہیں تو وہ تمام مسلمان 1 اپریل کو غرناطہ میں اکٹھے ہو جائیں۔ ان کے لیے ایک بحری جہاز کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ انہیں ان کے مسلم ممالک بھیج دیا جائے۔ اب چونکہ ملک میں امن قائم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو خود ظاہر ہونے میں کوئی خوف محسوس نہ ہوا، مارچ کے پورے مہینے اعلانات ہوتے رہے۔ الحمرا کے نزدیک بڑے بڑے میدانوں میں خیمے نصب کر دیے گئے، جہاز آ کر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتے رہے۔ مسلمانوں کو ہر طریقے سے یقین دلایا گیا کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا تو بہت سے مسلمان دوسرے اسلامی ممالک میں جانے کے لیے غرناطہ میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، اور حکومت نے بھی مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اور یہ 1 اپریل کا ہی دن تھا جب تمام مسلمانوں کو بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ بہت سے مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، مگر دوسری طرف اطمینان بھی ہو رہا تھا کہ چلو جان تو بچ جائے گی۔ دوسری طرف عیسائی حکمران اپنے محلات میں جشن منانے لگے۔ جرنیلوں نے مسلمانوں کو الوداع کیا اور جہاز وہاں سے چل دیے۔ ان مسلمانوں میں بوڑھے، جوان، خواتین، بچے اور کئی سارے مریض بھی تھے۔ جب جہاز مسلمانوں کو لے کر سمندر کے عین وسط میاس کے بعد اسپین میں خوب جشن منایا گیا کہ ہم نے کس طرح مسلمانوں کو بیوقوف بنایا، عیسائی دنیا اس پر بہت خوش ہوئی اور فرڈینینڈ کو اس شرارت پر خوب داد دی گئی۔ تب سے آج تک 1 اپریل کا دن مسلمانوں کو ڈبونے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پھر یہ دن اسپین کی سرحدوں سے نکل کر پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن بن گیا اور اسے انگریزی میں 1 اپریل فول کا نام دیا گیا، یعنی 1 اپریل کے بیوقوف یوم پہنچے تو منصوبہ بندی کے تحت فرڈینینڈ کے فوجیوں نے بذریعہ بارود بحری جہازوں میں سوراخ کر دیے اور تمام کے تمام مسلمانوں کو گہرے پانی میں ڈبو دیا گیا، اور یوں وہ تمام مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمندر میں ابدی نیند سو گئے۔